حج للہ، جو اللہ کے لیے حج کرتا ہے اور اس میں اس کا ذاتی کوئی اور مقصد نہیں ہے، اگرچہ حاجی کے لیے جائز ہے کہ یہاں سے کچھ مال لے کر جاتا ہے، وہاں حج کرتا ہے، حج کے ساتھ ساتھ تجارت بھی کر لیتا ہے، کوئی چیز خرید لی، کوئی بیچ دی، یہاں سے مال لے گیا وہاں بیچ دیا اور اس سے حج کا خرچہ پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے، یہ اس کے لیے جائز ہے۔ لیکن اس کا مقصد صرف اللہ کو خوش کرنا ہو، اگر یہ چیزیں، یہ تجارت اس کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق اور محبت میں یا للہیت میں، اخلاص میں رکاوٹ پیدا کر رہی تو ان کو پھینک دے، اللہ کے لیے حج کرے۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات ولم یرفس ولم یفسق، دوسری شرط حج مبرور کی یہ ہے کہ فسق سے بچے، رفث سے بچے۔ رفث کی مختلف تفسیریں کی ہیں علماء نے۔ رفث کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ اپنی زوجہ اس کے ساتھ ہے، گھر والی ساتھ ہے، تو اس سے اپنے ازدواجی تعلقات کے حوالے سے کسی قسم کی گفتگو نہ کرے، عمل تو دور کی بات ہے، گفتگو بھی نہ کرے، یہ حکم ہے حج مبرور حاصل کرنے کے لیے۔ اور ایک مطلب اس کا یہ ہے کہ انسانی خواہشات جتنے بھی ہیں اپنی گھر والی کے ساتھ ہیں یا وہاں لاکھوں کی تعداد میں جہاں مرد ہوتے ہیں عورتیں بھی ہوتی ہیں، پھر عورتوں نے احرام میں بسا اوقات اپنا چہرہ کھولا ہوتا ہے اور پھر اس میں اگر طواف ہو رہا ہے وہ بھی اکٹھے ہو رہا ہے، صفا عمرہ میں اکٹھے، مینا اور عرفات اور مزدلفہ میں جو راستے ہیں وہ بھی اکٹھے ہیں۔ ایسی صورت میں جب اس نے اللہ کو خوش کرنا ہے تو ساتھ شرط یہ ہے کہ ولم یرفس، ان نفسانی خواہشات کے حوالے سے اپنی نظر کی بھی حفاظت کرے، کانوں کی بھی حفاظت کرے، زبان کی بھی حفاظت کرے اور اپنے تمام اعضاء کی حفاظت کرے، مکمل طور پر بدنظری سے بچے، اور اسی طرح کانوں کو مستورات کی گفتگو کی طرف لگانے سے بچے، یعنی اپنی نفسانی خواہشات کو روک کے رکھے۔ یہ ہے ولم یرفس، کیونکہ وہاں امتحان ہوتا ہے اور جہاں امتحان کی جگہ ہوتی ہے وہاں نفس کی طرف سے بھرپور دباؤ بھی ہوتا ہے ویسا اوقات، تو ایسی صورت میں اپنے آپ کو بچا کے رکھے۔ یہ ہے ولم یرفس۔ اور اگلا ہے ولم یفسق، فسق بھی نہ اختیار کرے۔ فسق کے بارے میں مفسرین فرماتے ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا ولا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، رفث بھی نہ اختیار کرے، فسوق اور جدال بھی نہ اختیار کرے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے اندر نرمی پیدا کرے، ہر موقع پر صبر کا دامن مضبوطی سے پکڑے رکھے، کیونکہ 5 دن حج کے اعمال کے ہوتے ہیں، 5 دن، اور یہ سارے دن مجاہدات کے ہیں۔ اور ہم یہاں تجربہ کرتے ہیں جہاں لائن لگی ہوئی ہو وہاں کوشش ہوتی ہے کہ ہر بندے کی جو تھوڑا سا طاقت والا ہے کہ میں اس لائن کو توڑ کر 2-4 بندے آگے کھڑا ہو جاؤں، تو وہاں ہر موقع پر یہی صورت پیش آتی ہے۔ کھانا خریدنے کے لیے یا کھانا لینے کے لیے گئے حج کیمپ میں، وہاں رش لگا ہوا ہے، بیت الخلا کے سامنے رش لگا ہوا ہے، گاڑی پر سوار ہونے کے لیے رش لگا ہوا ہے، اور کہیں کوئی چیز تقسیم ہو رہی ہے وہاں رش لگا ہوا ہے، اور جگہ متعین کرنی ہے سونے کے لیے وہاں رش لگا ہوا ہے۔ ایسے موقعوں پر بڑا امتحان ہوتا ہے۔ ایک آدمی اس کو تقاضا بھی ہے، بیت الخلا کے سامنے کھڑا ہے اور سامنے 50 آدمی کھڑے ہیں۔ اب ایسی صورت میں کوئی بوڑھا آدمی، کوئی کمزور آدمی، وہ 2-4 کو کاٹ کر آگے کھڑا ہو جاتا ہے تو بڑا غصہ لگتا ہے، دل میں آتا ہے کہ یہ آدھا گھنٹہ پہلے آ جاتا اگر اس کو مجبوری تھی۔ اسی طرح کھانے کے لیے لائن لگا کے کھڑے ہیں تو وہاں صبر کا دامن مضبوطی سے پکڑنے کا حکم ہے۔ ولا رفث ولا فسوق کا یہ مطلب ہے کہ اپنی زبان سے کوئی جملہ نہ کہے، اپنے ہاتھ سے کوئی ایسا کردار نہ ادا کرے۔ انسان کو جب غصہ لگتا ہے صبر کے پیمانے لبریز ہو جاتے ہیں، پھر اگر جملہ بول سکتا ہے، اگر ہاتھ استعمال کر سکتا ہے ہاتھ استعمال کرتا ہے، دھکے دے کر آگے چلتے ہیں لوگ، اور ہاتھ نہیں استعمال کر سکتا پھر زبان استعمال کرتا ہے۔
अगर हाथ जुबान जहरी तौर पर ना इस्तेमाल कर सके तो फिर कोशिश करता है किसी तरह इसको सबक सिखाऊं, इसको पता चले। इसको तरबियत ही नहीं है हज की, इसको उसूलों का पता भी नहीं है। इतने लोग खड़े हैं, हम आधा घंटा पहले से खड़े हैं, तो ये कहां गया था अब तक। इस तरह के जज्बात उभरते हैं। ऐसे जज्बात में अपने आप को रोक के रखना और हर मौका पर नरमी इख्तियार करना, ये बड़ा मुजाहदा है। क्योंकि इनाम आगे बड़ा है कि अगर ऐसा हज किया जिसमें रफस और फुसूक से बच गए, तो जिस दिन लौटेगा ऐसे जैसे मां ने आज उसको जना है। कितना बड़ा इनाम है। इंसान अपने खाते में शुमारी नहीं कर सकता कितनी खताएं हैं। नमाज भी कमजोर है, आमाल सारे कमजोर हैं, और वहां इस तरह के हज के अफआल इख्तियार करे कि उससे रफस और फुसूक ना हो, बड़े मुजाहदा की बात है। तो ये अगर इख्तियार करे तो इनाम ये है कि जिस दिन वो फारिग होता है उस दिन आज जैसे उसकी मां ने उसको जना है। और इससे बड़ी बात यह है कि अल्लाह ताला के इतना करीब हो चुका होता है, अब उसके बाद अल्लाह ताला से जो मांगे अल्लाह ताला उसके लिए कबूल फरमाते हैं। इसलिए ऐसे हाजी की दुआ रद्द नहीं होती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया, जब हाजी हज करके वापस आए, जब तक घर में नहीं दाखिल होते उनसे दुआएं कराओ, आगे बढ़ के उनसे दुआएं कराओ। मकामी एतबार से उसका मकाम कम हो, इल्म के एतबार से कम है, बज़ाहिर वो अमाल में कमजोर लगता है, माली एतबार से कमजोर है, कौमियत के एतबार से कमजोर है, लेकिन वो अल्लाह के मुकर्रब होने की वजह से वो बहुत ऊंचा हो चुका है। अब उसके बाद जाकर दुआ कर।